السلام علیکم ناظرین جیسے میں نے پچھلا پارٹ میں جناب ہاشم علیہ السلام کی نسل کو آپ کے سامنے بتا رہا تھا کہ ان کے بیٹے جناب عبد المطلب اور جناب عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے. ان کے کئی بیٹوں کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا تھا، جیسے جناب حارث ان کے سب سے بڑے بیٹے تھے، پھر جناب عبداللہ، جناب ابو طالب. جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب ریئل بردرز تھے، یعنی کہ ان کی ماں جو تھیں وہ ایک ہی ماں کے وہ دونوں بیٹے تھے. جناب عبد المطلب علیہ السلام نے کئی شادیاں کی تھیں، تو جو جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب علیہ السلام کی مادر گرامی تھی وہ ایک ہی تھی. اور دوسرے جناب حارث ایک بڑے بیٹے تھے. جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب ریئل بردرز تھے. ایک بیٹے جناب حمزہ تھے، ایک بیٹے زبیر تھے، جن کا میں نے ذکر کیا تھا حلف الفضول کے ایگریمنٹ کے وقت ان کا بڑا کردار تھا. ایک جناب عباس تھے، جن کے بیٹے عبداللہ مولا علی علیہ السلام کے شاگرد تھے، اور انہی کی اولاد میں سے آگے عباسد خلافت کے جتنے بھی حکمران ہیں انہی کی اولادوں میں سے ہیں. اور ایک ابو لہب، یہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اپوزٹ تھے، ان کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے تھے، نعوذ باللہ. باقی اور بھی بیٹے تھے. تو یہ امپورٹنٹ جتنے بھی بیٹے ان کے گزرے ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں ناظرین پیش کر دیے. اور ناظرین یہاں پر میں اور بھی یہ چیز کہنا چاہوں گا کہ یہ تو ہم نے جناب ہاشم کی جتنی یہ جو نسل ہے ان کو بنی ہاشم کہتے ہیں. اور اب کہا جاتا ہے کہ بنی امیہ کہاں سے آئے. بنی امیہ عبد مناف کی، جیسے میں نے آپ کو بتایا، 2 بیٹے تھے، ایک کا نام ہاشم، ایک کا نام عبد الشمس. عبد الشمس اور ہاشم ایک ساتھ جڑوا تھے اور جڑے ہوئے ہی کچھ پیدا ہوئے تھے ماتھے سے. عموماً جہاں تک میں نے اس کا ذکر سنا ہے تو ان کو جب الگ کیا گیا تھا تو تلوار سے الگ کیا گیا تھا تو خون بہا تھا، تو نجومیوں نے یہ کہا تھا یہ کل کو ایک بہت بڑے شہادت کی نشانی ہوگی، کچھ نہ کچھ بہت بڑا ان 2 خاندانوں کے بیچ میں ہونے والا ہے. ایسا نجومیوں نے کچھ کہا تھا. بہرحال جو عبد مناف کے 2 بیٹے تھے جناب ہاشم اور عبد الشمس. تو جناب ہاشم کے بارے میں میں نے آپ کو پورا بتا دیا. جو عبد الشمس تھے ان کے بیٹے ہوئے امیہ، امیہ کا بیٹا حرب، حرب کا بیٹا ابو سفیان، ابو سفیان کا بیٹا یزید 1 اور معاویہ 1. پھر یزید 1 کے کوئی اولاد نہیں، یہ معاویہ 1 کا بیٹا یزید 2، یزید 2 کا بیٹا معاویہ 2، اور معاویہ 2 کا بیٹا یزید 3، جو لعنت اللہ ہے، جو ہمارے امام حسین علیہ السلام کے سامنے کربلا کے میدان میں آیا. ایک بار اور میں ان کا شجرہ پورا بتا دوں. جناب عبد مناف کے بیٹے ہاشم اور عبد الشمس. جناب ہاشم کا میں نے پورا بتا چکا ہوں آپ کے سامنے. ہاشم اور عبد الشمس، عبد الشمس کا بیٹا امیہ، امیہ کا بیٹا حرب، حرب کا بیٹا ابو سفیان، ابو سفیان کے 2 بیٹے یزید 1 اور معاویہ 1. یزید 1 کی کوئی اولاد نہیں. معاویہ 1 کی جو اولاد تھی اس کا نام یزید 2 کہا گیا ہے تاریخ میں. یزید 2 کی جو اولاد تھی اس کو معاویہ 2 کہا گیا ہے، اور معاویہ 2 کی جو اولاد تھی وہ یزید 3 لعنت اللہ ہے. ٹھیک ہے ناظرین، یہاں تک میں نے آپ کو قریش کون تھے،
ان کے بارے میں بتایا، بنی ہاشم کون تھے ان کے بارے میں بتایا، بنی امیہ کون تھے ان کے بارے میں بتایا، بنی عباس کون تھے ان کے بھی بارے میں آپ کو میں نے بتا دیا۔ اگر ایک چیز اور کہا جائے تو قریش 25 چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو کہا جاتا ہے، یہ بھی یہاں پہ جوڑنا ہے، جیسے بنی ہاشم بھی قریش ہیں، بنی امیہ بھی قریش ہے، بنی عباس بھی قریش ہے، بنی عدی بھی قریش ہے، بنی زہرہ بھی قریش ہے، بنی تائم بھی قریش ہے۔ جیسے میں نے آپ کو ابھی اس سے پہلے بتایا تھا کہ قریش جو تھے وہ رسول اللہ کے 12ویں دادا کے جو بھی بیٹے، یعنی کہ 12ویں دادا جو جناب نضر تھے، نضر بن کنانہ، ان کی جتنی بھی اولادیں آگے آئی ہیں ان سب کو قریش کہا گیا۔ تو اس کے اندر بنی ہاشم بھی آ گئے، بنی امیہ بھی آ گئے، بنی عباس بھی آ گئے، بنی عدی بھی آ گئے، بنی زہرہ بھی آ گئے، بنی تائم بھی آ گئے۔ ٹھیک ہے ناظرین، تو یہاں تک ہم نے آپ کو 5 بعثت تک کا پورا حوالہ بتایا، اور اب ہم چلتے ہیں 7 بعثت پہ۔ 7 بعثت پہ جناب جعفر طیار علیہ السلام 101 لوگوں کے ساتھ ہجرت کرتے ہیں حبشہ کے لیے، اور اس کے بعد 7 سے 10 بعثت تک سبھی لوگ شیب ابو طالب میں پناہ لیتے ہیں، جتنے بھی نئے مسلمان تھے۔ شیب ابو طالب جو مکہ کے پاس صفا اور مروہ والی پہاڑی ہے، اس میں جو صفا پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے پاس جناب ابو طالب علیہ السلام کا ایک قلعہ تھا، جس کو گھر کہہ لیجئے یا ان کا قلعہ تھا۔ تو وہاں پہ جتنے بھی نئے مسلمین تھے وہ سب وہاں پناہ میں آ گئے تھے، جناب ابو طالب نے ان کو اپنی پناہ میں رکھا تھا۔ چونکہ باقی جتنے قریش تھے ان سب نے ان کا بوائکاٹ کر دیا تھا، ہر چیز میں ان سے علیحدگی اختیار کری تھی، یہاں تک کہ آپ کو میں نے بتایا بھی تھا شاید کہ جب 5 بعثت کو جناب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت ہونے والی تھی، تو مکہ کی ساری عورتوں نے جناب خدیجہ کا بوائکاٹ کیا تھا، اور کہا تھا کہ ہم اس تکلیف میں، جب سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے ایک عورت کو دوسری عورت کی، کہ وہاں پہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت سے کو سمجھ نہیں پائے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جناب بی بی مریم کو، بی بی حوا کو، بی بی جناب موسیٰ علیہ السلام کی مادر گرامی کو، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی مادر گرامی کو، بی بی مریم کو، ان سب کو بلایا، انہوں نے جناب بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت کروائی۔ تو ناظرین، یہاں تک 10 بعثت تک میں نے آپ کو پورا چیزیں لائن ٹو لائن بتا دی ہیں۔ ایک اور چیز، 10 بعثت بہت حساس مرحلہ تھا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے 10 بعثت کو عام الحزن بھی کہا ہے، یعنی کہ عام الحزن کے مطلب دکھ والا سال۔ دکھ والا سال کیوں؟ کیونکہ اسی سال جناب ابو طالب علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا، اور اسی سال جناب بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کا بھی انتقال ہوا۔ تو ناظرین، یہاں تک جہاں پر 8 عام الفیل کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہاتھ جناب ابو طالب علیہ السلام نے پکڑا تھا، آج 10 بعثت یعنی کہ 42 سال کے بعد وہ ان کا انتقال ہوتا ہے، اور میرے آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پھر وہ اس باپ کی محبت سے محروم ہو جاتے ہیں، جو محبت جناب ابو طالب علیہ السلام نے انہیں 42 سال یا کہہ لیجئے 15,000 دن ان پر اپنا باپ کا ایسا سایہ
برقرار رکھا تھا، آج اسی 10 فیصد کو جناب ابو طالب علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے، اور جناب بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ ہمارے نبی کو اکیلا چھوڑ کے اس دنیا فانی سے کوچ کر کے پروردگار سے مل جاتے ہیں۔ السلام علیکم، خدا حافظ ناظرین۔